صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا امام علی رضا علیہ السلام آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ بعض روایات کے مطابق ذی القعدۃ الحرام 148 ہجری یہ آپ کا سال ولادت ہے، تو یوں اس حوالے سے آج آپ کے خوبصورت اور پاکیزہ جو سیرت اور کردار ہے اس کے تذکرے ہوں گے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام، اور یہ لفظ اہل بیت یہ قرآن مجید فرقان حمید ہی سے ماخوذ ہے، یعنی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت، رفعت، شان اور خصوصاً طہارت اور پاکیزگی کا ذکر فرمایا۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا گھرانہ، سارا خانوادہ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام میں شامل ہے، چاہے وہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پاکیزہ بیویاں ہوں، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، مومنوں کی مائیں ہوں، چاہے وہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صاحبزادے اور صاحبزادیاں ہوں، شہزادے شہزادیاں ہوں، چاہے وہ ان کی اولاد اطہار ہوں، اور خصوصاً پھر سیدہ فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، سیدنا امام حسن حسین علیہ السلام، اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، یہ 5 وہ ہستیاں ہیں جنہیں پنجتن پاک بھی کہا جاتا ہے۔ تو یوں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی جو اولاد پاک ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اولاد پاک ہے۔ یہ ذریت نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ گھرانہ خصوصاً سادات کا گھرانہ کہلاتا ہے، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام میں یہ گھرانہ ایک بلند مقام رکھتا ہے۔ اسی لیے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ نے یوں گلہائے عقیدت پیش کیے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے آقا بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ اس نوری گھرانے کا ذکر ہے، اس نوری گھرانے کا نوری تذکرہ ہے جو ہمارے لیے باعث سعادت ہے، اور اسی نوری گھرانے کی ایک عظیم ہستی سیدنا امام علی رضا علیہ السلام بھی ہیں، کہ جو ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام میں ایک عظیم اور بلند مقام رکھتے ہیں۔ اس سلسلہ نور و ہدایت کی یہ کڑی ہیں، اس سلسلہ ہدایت کا ایک روشن مینار ہیں، ایک روشن باب ہیں سیدنا امام علی رضا علیہ السلام۔ آپ کا اسم گرامی علی، اسی طرح آپ کا کنیت جو ہے ابو الحسن ہے، اور والد گرامی آپ کے سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں، پر دادا جان آپ کے سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، اور پھر پر دادا جان دیکھیں تو وہ سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام ہیں۔ ان کے والد گرامی ہیں سیدنا امام علی زین العابدین امام سجاد علیہ السلام، جو واقعہ کربلا میں خود موجود، لیکن بیماری کی وجہ سے، علالت کی وجہ سے میدان کربلا میں اپنے شجاعت اور بہادری کے جوہر نہ دکھا سکے، اور یہی سیدنا امام علی زین العابدین علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو وہ سادات کے آدم ہیں، یعنی آدم سادات انہیں کہا جاتا ہے۔ جیسے سیدنا آدم علیہ السلام پوری انسانیت کے باپ ہیں، اسی طرح سیدنا امام علی زین العابدین علیہ السلام تمام سادات کرام کے والد گرامی ہیں، اسی لیے آپ کو آدم سادات بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر سیدنا امام علی زین العابدین علیہ السلام کے والد گرامی سیدنا امام حسین علیہ السلام ہیں، اور پھر ان کے والد گرامی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، اور والدہ محترمہ سیدہ فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، اور پھر سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں کہ جن کے بابا جان
نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو یوں یہ سلسلۃ الذہب ہے، یہ نورانی سلسلہ ہے، یہ رشد و ہدایت کے مینار ہیں، اور یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جنہیں براہ راست نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے شرف بھی حاصل ہے، اور نوری وجود مسعود کا یہ حصہ بھی ہیں، اسی گھرانے کا یہ حصہ ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ وہ گھرانہ ہے جو نوری گھرانہ ہے، اور نوریوں کے سرداروں کا یہ گھرانہ ہے۔ سیدنا امام علی رضا علیہ السلام جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس سے چند ہی دن پہلے، تھوڑا ہی عرصہ پہلے، آپ کے دادا جان سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام ان کی رحلت کا سانحہ پیش آیا، اور یہ ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ یہ ایک المناک واقعہ کہہ لیجئے، واقعات کہہ لیجئے کہ پیش آتے رہے، کہ اکثر ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی سازش کے ذریعے زہر دے کر ان کے جان کے درپے ہوئے، اور وہ لوگ ہوئے جو بظاہر حکمران بھی تھے اور ظالم تھے، عوام پر، عام رعایا پر بھی ظلم و ستم کرنے والے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ کرسی، یہ اقتدار، یہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اسی اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اگر انہیں کسی سے کوئی بھی خطرہ محسوس ہوتا ہے ان کی دانست میں، تو وہ اس کو اپنی اقتدار، اپنی کرسی کے راہ میں، حکمرانی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہوئے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے۔ اور خصوصاً ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ رہا کہ جتنے بھی حکمران گزرے وہ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ یہ تمام مسلمان جو ہیں ان کا دل سے ادب احترام کرتے ہیں، اور ان پر اپنی جانیں بھی نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور اتنی ہمیں وقعت نہیں دیتے، ہم حکمران ہیں، ہمارا وہ ادب یا احترام صرف بظاہر کرتے ہیں دکھانے کے لیے، اپنی وفاداری بتانے کے لیے، لیکن حقیقت میں انہیں یہ بات معلوم تھی کہ ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے، ان سے یہ لوگ، یہ مسلمان سبھی کے سبھی دل و جان سے بڑھ کر محبت اور عقیدت اور احترام کا رشتہ استوار رکھتے ہیں۔ تو بس ان کی دانست میں یہ تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ خدا نخواستہ یہ ہمارے لیے رکاوٹ نہ بن جائیں، تو اس لیے اکثر ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو حکمرانوں نے کسی نہ کسی طریقے سے زہر دلوا کر ان کے لیے شہادت کا باعث بنے۔ یعنی ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں حسب نسب کے حوالے سے اتنی عزتوں، رفعتوں اور شانوں سے نوازا، وہیں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے تصدق سے، شہادت سے بھی نوازا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے شہادت سے نوازا۔ اس پر علماء، محققین، مفسرین نے لکھا، اور اس پر کتابوں میں لکھا، بات ہوئی، یہاں تک لکھ دیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ جو زینب نامی یہودی عورت نے زہر والا کھانا کھلایا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے جب تھوڑا سا اس کو چکھا تو اس گوشت نے بول کر بتا دیا کہ اللہ کے نبی مجھ میں زہر ہے، مجھے نہ کھائیے، لیکن چونکہ آپ نے تھوڑا سا تناول فرما لیا تھا تو اسی زہر کا اثر آخر کار جو ہے وہ دوبارہ عود کر آیا، دوبارہ لوٹ آیا، اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے شہادت کا رتبہ عطا فرمایا۔ تو یوں ہی یہ تسلسل ہم دیکھتے ہیں ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام میں، یہ یوں ہی رہا کہ جیسے وہ یہودی اور وہ یہودی عورت، چونکہ اس کے پیچھے پورے یہودی تھے، اور مقصد یہی تھا کہ وہ یہودی اپنے حکمرانی، اپنے اقتدار، اپنے منصب اور اپنی انا کے راستے میں معاذ اللہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو رکاوٹ سمجھتے تھے، تو اس وجہ سے وہ راستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ یوں ہی وہ لوگ جو ظالم حکمران، جنہوں نے عام رعایا کے ساتھ بھی ظلم و ستم کیا، تو ان کی بھی یہی کوشش رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار علیہ السلام جو ہیں، یہ حقیقت میں حقیقی طور پر دین اسلام کی نمائندگی کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں، اور لوگ ان کی طرف جھکاؤ بھی رکھتے ہیں، تو بس
اسی سلسلے کو ان لوگوں نے بھی قائم رکھا اور اس طرح کی سازشیں کرتے رہے کہ اکثر ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شہادتیں جو ہیں وہ زہر خورانی ہی کی وجہ سے ہوئی۔ بہرحال سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام جو ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام میں ایک بلند مقام رکھتے ہیں، آپ کی عظمت رفعت شان، اس کے حوالے سے ایک علیحدہ سے گفتگو کے لیے پروگرام کی ضرورت کہ آپ سلسلہ صدیقیہ نقشبندیہ کے بھی پیشواؤں میں شامل ہیں، آپ فقہ کے بھی امام ہیں، امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ان کے بھی آپ استاد گرامی ان میں شامل ہیں۔ اسی طرح آپ کیمسٹری کے دنیاوی علوم سائنٹیفک علوم کے بھی امام ہیں کہ جابر بن حیان جو فاؤنڈر آف کیمسٹری ہے وہ بھی آپ ہی سے کیمسٹری سیکھا ہے۔ تو یوں آپ کی شخصیت کی بہت جہتیں ہیں۔ بہرحال جب آپ کی شہادت ہوئی تو یہ گھرانہ جو ہے ایک غم کی کیفیت میں تھا، اور اس شہادت کے تھوڑے سے عرصے بعد سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، تو اس اہل بیت اطہار علیہ السلام کے گھرانے میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور وہ غم تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا جو المیہ تھا۔ پھر سیدنا امام علی رضا علیہ السلام انہوں نے اپنے والد گرامی سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ان کے زیر سایہ تربیت پائی۔ سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو فیضان تھا، اور جو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا فیضان تھا، جو سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا جو فیضان تھا، اس خانوادے کا جو فیضان تھا، وہ سیدنا امام علی رضا علیہ السلام تک پہنچایا، اور سیدنا امام علی رضا علیہ السلام نے علوم نبوت، علوم ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام میں سے وافر حصہ جو ہے وہ اخذ کیا، وہ حاصل کیا، اور پھر سیدنا امام علی رضا علیہ السلام بھی ایک وقت آیا کہ اپنے وقت کے عظیم ائمہ کرام میں شامل ہوئے اور ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام میں شامل ہوئے۔ اسی طرح سیدنا امام علی رضا علیہ السلام ان کی ولادت باسعادت چونکہ مدینہ طیبہ کی خوبصورت بہاروں میں ہوئی، مدینہ طیبہ کے وہ پاکیزہ شہر مبارکہ میں ہوئی، اور وہیں پر تربیت بھی پائی، اپنے والد گرامی کے زیر سایہ رہے، اور پھر ان کے والد گرامی سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی المناک واقعہ پیش آیا کہ انہیں بھی زہر خورانی کے ذریعے، زہر دینے کے ذریعے انہیں بھی شہادت سے ہمکنار کیا گیا۔ تو یوں اس گھرانے کی جو قربانیاں ہیں وہ لازوال ہیں۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، ان کو بھی وہ بجھے ہوئے زہر والی جو تلوار ہے، خنجر ہے، اس سے وہ ان کی شہادت کا باعث بنی۔ تو یوں یہ شہادت چاہے میدان جہاد میں ہو رہی ہے جیسے سیدنا امام حسین علیہ السلام، چاہے مسجد میں ہو رہی ہے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، اور چاہے وہ جو جنت کی کیاری ہے روضۃ من ریاض الجنہ وہاں ہو رہی ہو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت، یا زہر خورانی کے ذریعے ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شہادتیں ہو رہی ہیں، تو یہ ان عظیم ہستیوں کا یہ ایک خاصہ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو شہادت کے اس بلند رتبے سے بھی سرفراز فرمایا ہے۔ تو سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کے والد گرامی سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وہ خود بھی شہادت سے ہی ہمکنار ہوئے، شہادت کا بلند رتبہ پایا، حتیٰ کہ خود سیدنا امام علی رضا علیہ السلام آپ کے بارے میں بھی یہ سیرت اور خصوصاً تاریخ کی کتب میں موجود ہے، آپ کے بارے میں موجود ہے کہ آپ کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے یوں ہی شہادت کا رتبہ عطا فرمایا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی ناظرین و سامعین، سیدنا امام علی رضا علیہ السلام آپ کے تذکار پاک ہو رہے ہیں۔ آپ کی عظمت، رفعت اور شان کے حوالے سے اگر قرآن مجید فرقان حمید سے گفتگو کی جائے، بیان کیا جائے، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جتنی آیات بینات اللہ کے نیک بندوں، مومنین، صالحین کی عظمت اور شان کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں، آپ ان سبھی آیات بینات کا مصداق ہیں، یہ آپ کی شان ہے۔ اور احادیث مبارکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت اور شان میں جتنی احادیث مبارکہ ہیں، آپ بھی ان کے مصداق ہیں۔ تو یہ آپ کی عظمت اور شان ہے آپ کی سیرت اور کردار کے حوالے سے کہ جیسے آپ کی تربیت آپ کے والد گرامی سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمائی،
تو جو نمایاں اوصاف ان میں تھے اور آپ کے آباء و اجداد میں تھے، حتیٰ کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے جو نمایاں اوصاف تھے اور سارے ہی خوبصورت اوصاف تھے، وہ ان ہستیوں میں بھی منتقل ہوئے۔ انہی میں سے چند ایک نمایاں اوصاف کی بات کرتے ہیں۔ آپ اپنے والد گرامی کے سایہ عاطفت میں بچپن میں لڑک پر میں پروان چڑھے، اور اس دوران آپ نے ریاضت و عبادت، زہد و تقوی اس کو اپنے والد گرامی سے سیکھا، اور پھر علوم، فنون اور علوم کے معارف، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ فقہ ہو، تمام علوم کے آپ امام ٹھہرے۔ اور آپ کا یہ معمول مبارکہ تھا نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے آباء و اجداد کی طرح کہ آپ ایام بیض کے روزے رکھا کرتے تھے۔ 13، 14 اور 15 تاریخ جو اسلامی مہینے کی ہوتی ہے، ان 3 دنوں کے آپ روزے ضرور رکھا کرتے تھے، اور آپ ان کے علاوہ بھی کافی روزے رکھا کرتے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ 3 روزے خاص طور پر یہ صیام الدہر کے روزے ہیں، یعنی یہ 3 روزے رکھنا ایسے ہے حدیث مبارکہ کے مطابق کہ جیسے سال بھر کے روزے رکھے، جو ہر ماہ ان 3 دنوں کے روزے رکھے۔ اسی طرح سخاوت اور غریب پروری، غریب نوازی میں آپ کا کردار بہت اعلیٰ تھا، اور وہ کردار بھی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، خلفائے راشدین، ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہی کی سیرت اور کردار کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ ان عظیم ہستیوں کی طرح رات کے وقت خاموشی کے ساتھ، چپکے کے ساتھ لوگوں کی ضروریات پورا کیا کرتے تھے۔ جو کوئی ضرورت مند ہوتا، کسی کو راشن کی ضرورت ہے اس کو راشن پہنچاتے، لباس کی ضرورت ہے لباس پہنچاتے، جس چیز کی جس کو ضرورت ہوتی، جو ضرورت مند ہوتا اس کو آپ اس کے گھر تک ضرورت اس کی پہنچا آیا کرتے، اور بالکل خاموشی کے ساتھ کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہماری مدد کون کر رہا ہے۔ یہ ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ ہستیاں اللہ کی رضا کی خاطر مسکین، فقیر، اسیر تک کو کھلاتی ہیں، یعنی ان کی ضروریات ان تک باہم پہنچاتی ہیں، اور ایسے پہنچاتی ہیں کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اس طریقے سے ان تک پہنچایا جاتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا شکر بھی ادا نہ کیا جائے، ہمارا احسان مند بھی نہ ہوا جائے۔ ناظرین و سامعین، یہ صدقہ، خیرات، حتیٰ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا سب سے خوبصورت، سب سے بہتر طریقہ ہے کہ جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری بھی ہو جائے اور اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہ اللہ کے کس بندے نے ہماری مدد کی ہے، ہماری ضرورت پوری کی ہے۔ یعنی جو ضرورت پوری کر رہا ہے اس کے دل میں یہ ہو کہ یہ میرا شکریہ بھی ادا نہ کریں اور میرے احسان مند بھی نہ رہیں، بس اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ حقیقت میں تو اللہ ہی مسبب الاسباب ہے، اسباب پیدا فرمانے والی ذات تو اسی کی ہے۔ تو یہ ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت اور کردار سے سب سے بڑا سبق ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعاون کرنا ہے، مدد کرنی، اور ایسے طریقے سے کرنی ہے کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے اور ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے، اور اپنی نمود و نمائش بھی نہ ہو، اور اپنی بڑائی کا اظہار بھی نہ ہو کہ میں نے فلاں ضرورت مند کی ضرورت پوری کی، میں اتنا سخی ہوں، میں فلاں ہوں۔ تو یہ ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت اور کردار سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اسی طرح صدقہ اور خیرات اکثر اندھیری راتوں میں کیا کرتے۔ سادگی اس طرح تھی کہ گرمی میں آپ سادہ سی چٹائی بچھاتے اور اس پر بیٹھ جاتے، یعنی کسی قسم کا کوئی تخت نہیں، کوئی گاؤ تکیہ نہیں، کوئی لوازمات نہیں، کوئی تکلفات نہیں۔ یہ ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت اور شان۔ اور سردیوں میں سردی کی وجہ سے ٹاٹ پر بیٹھ جاتے، اور ٹاٹ حالانکہ سردی سے وہ بچاتا نہیں، بہرحال پھر بھی تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے۔ اپنے خدام اور غلاموں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے۔ کیا آج کوئی مسلمان یہ مثال قائم کر سکتا ہے؟ اللہ کے بندے ہیں، لیکن عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے کوسوں دور جا چکے ہیں کہ اپنے غلام کو، اپنے خادم کو، اپنے سرونٹ کو، اپنے ملازم کو بالکل اپنے ساتھ بٹھایا ہو، قریب بٹھایا ہو، گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے بٹھایا ہو، اور جو کھانا خود کھایا جا رہا ہے وہی اس کو بھی کھلایا جا رہا ہو۔ یہ ان ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت، رفعت اور شان ہے۔ اسی طرح آپ کے علم اور علمی کمال کا اگر احاطہ کیا جائے، بات کی جائے تو احاطہ نہیں کر سکتے۔ بس اتنا عرض کر سکتا ہوں کہ
قرآن و سنت کے بھی بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے محدث تھے. ایسے بڑے محدث تھے کہ بڑے بڑے محدثین اس وقت کے وہ آپ کے سامنے زانو تلمذ طے کیا کرتے تھے, وہ آپ کی شاگردی اختیار کیا کرتے تھے. اور پھر عالم ایسے تھے کہ آپ کے والد گرامی سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آپ کو عالم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب عطا فرمایا تھا. یعنی آپ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالم ہیں. اسی طرح علم و عرفان میں دیکھا جائے تو سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو علم و عرفان ہے, جو علوی فیضان بھی آ رہا ہے, جو صدیقی فیضان بھی آ رہا ہے, جو فیضان نبوت بھی آ رہا ہے, کتنے کتنے چشمے بہہ رہے ہیں. ان سبھی چشموں کے فیضان سے سیدنا امام علی رضا علیہ السلام بھی خوب بہراور ہوئے, حتیٰ کہ انہی فیضان انہی سرچشموں کو آگے سے آگے پہنچاتے رہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اطہر کے قریب آپ بیٹھا کرتے, حاضر ہوا کرتے, اور لوگ اس وقت اپنے مشکل مسائل, ہر قسم کے مسائل, فقہی, شرعی, زواجی, عائلی, ہر قسم کے مسائل آپ سے پوچھا کرتے اور آپ ان کی مکمل طور پر رہنمائی فرمایا کرتے. حتیٰ کہ ایک مسئلہ کی وضاحت میں یوں فرمایا کہ 3 مواقع ایسے ہیں جہاں لوگ سب سے زیادہ وحشت اور تنہائی محسوس کرتے ہیں. فرمایا پہلا موقع وہ ہے کہ جس دن بچہ دنیا میں آتا ہے, دنیا کو دیکھتا ہے تو وہ وحشت اور تنہائی محسوس کرتا ہے, اسی لیے روتا ہے. اور پھر فرمایا دوسرا وہ کہ جس دن انسان مرتا ہے اور موت کے بعد کی نئی زندگی دیکھتا ہے. اس دنیا میں آیا, یہ بھی ایک زندگی تھی, اس زندگی کو دیکھا, ابھی ساری چیزیں ارد گرد کی نامانوس ہیں, غیر مانوس چیزوں کو دیکھا تو رونے لگ پڑا. پھر اگلی زندگی میں جاتا ہے, یعنی موت واقع ہوتی ہے, نئی زندگی دیکھتا ہے, برزخ کی زندگی, قبر کی زندگی, تو وہاں پر پھر وحشت اور تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے. اور پھر فرمایا تیسرا وہ وقت کہ جس دن قبر سے اٹھایا جائے گا اور اپنے اعمال دیکھے گا تو پھر وحشت کا شکار ہو جائے گا, تنہائی کا شکار ہوگا کہ وہ عالم محشر میں جب باپ بیٹے سے, بیٹا باپ سے, ماں بیٹی سے, بیٹی ماں سے دور بھاگ رہی ہوگی. تو فرمایا یہ 3 وہ دن ہیں, وہ اوقات ہیں جن میں انسان جو ہے وہ وحشت اور تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے. اور یہ 3 زندگیوں کا تذکرہ آپ نے فرما دیا, اس 3 نمایاں زندگیوں کا تذکرہ فرما دیا. حالانکہ اس سے پہلے ایک عدم تھا, ایک پھر وجود میں آئے, عالم ارواح کی زندگی تھی, پھر ماں کے رحم میں آئے, وہ ایک زندگی تھی, ماں کے پیٹ میں زندگی تھی, پھر اس دنیا میں آئی ایک زندگی, پھر عالم برزخ میں گئے وہ ایک زندگی ہے, پھر عالم محشر میں اٹھیں گے وہ ایک زندگی ہے, پھر جنت یا جہنم میں سے جو ٹھکانہ ہوگا وہ ایک زندگی ہے. تو یوں ان زندگیوں میں سے 3 کا خصوصی طور پر آپ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ان 3 زندگیوں میں تو انسان تنہائی کا بھی شکار ہو جاتا ہے, وحشت کا بھی شکار ہو جاتا ہے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ان تینوں مواقع پر سلامتی عطا فرمائی اور ان کو وحشت سے محفوظ رکھا. فرمایا کہ ان پر سلامتی ہے, چونکہ یہ سورہ مریم میں بھی ہے, اسی کا ترجمہ آپ نے پیش کیا, تلاوت فرمائی کہ ان پر سلامتی ہے جس روز میں پیدا ہوئے, جس روز انہیں موت آئے اور جس روز وہ زندہ اٹھائے جائیں گے. سلام علیہ یوم ولدت, سلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت. تو یوں خود بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے اوپر بھی سلام بھیج رہے ہیں اور اللہ کی جانب سے بھی سلام ان پر بھیجا جا رہا ہے. بہرحال یہ سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کا علمی مقام کہ قرآن و سنت سے اتنے گہرے موتی جو ہیں وہ اخذ بھی کر رہے ہیں اور لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, لوگوں کے مشکل سے مشکل مسائل جو ہیں وہ ان کو بتائے جا رہے ہیں. اسی طرح آپ کی ایک اور عظمت اور شان میں سے سلسلہ چشتیہ ہو, قادریہ ہو, سہروردیہ ہو, ان سلاسل کے بھی آپ ائمہ میں شامل ہیں. تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ سے بیعت ہونے سے پہلے مجوسی اور آگ پرست جو تھے, آتش پرست, اس قسم کے مذہب سے تعلق رکھتے تھے, مسلمان نہیں تھے, بس آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, آپ کی نگاہ التفات پڑی, آپ کا وہ نورانی چہرہ انہوں نے دیکھا تو بس اسلام بھی قبول کر لیا اور آپ کے بیعت بھی ہو گئے. اور پھر اسی نورانی سلسلے کے وہ بھی پیشواؤں میں گزرے, سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یعنی آپ جس شعبے کو, زندگی کے پہلو کو دیکھتے جائیے, ہر پہلو میں آپ نمایاں نظر آتے ہیں. اب بھی اگر آپ سائنٹیفک علوم کی بات کر لیجئے, اکنامکس کی بات کر لیجئے, اکنامکس میں آپ نے سکے
ایک ملک کی کرنسی کیسے ہونی چاہیے، معیشت کیسے چلنی چاہیے، آپ نے اس وقت کے خلیفہ کی مکمل مدد کی کہ جب دوسرے جو اسلام دشمن طاقتیں تھیں وہ یہ چاہ رہی تھیں کہ ہم ان کے سکوں کو، ان کی کرنسی کو ختم کر دیں اور معاشی طور پر ان کو تباہ و برباد کر دیں۔ تو آج دیکھیں مسلمان دنیا میں کہیں مسلمانوں نے چاہا کہ ہم اپنے سونے اور چاندی کے سکے اور اشرفیاں دوبارہ وہ سسٹم لے آئیں، تو پھر ان کو ان ممالک میں قتل و غارت گری کروائی گئی، ان ممالک میں فساد کروایا گیا، ان ممالک کے جو حکمران تھے ان کو شہید کروا دیا گیا۔ تو یہ اور آج مسلمانوں کی معاشی حالت ہم دیکھتے ہیں تو مسلمان جو ہیں وہ سودی نظام میں جکڑے ہوئے ہیں، وہ عالمی استعماری طاقتوں کے جو معاشی سسٹمز ہیں، اکنامک سسٹم ہیں، ان میں جکڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر آج سیدنا امام علی رضا علیہ السلام ہوتے تو کیا وہ ہماری رہنمائی نہ فرماتے؟ بالکل فرماتے۔ تو آج ان کی سیرت اور کردار سے ہمارے لیے رہنمائی یہی موجود ہے کہ اپنی کرنسی بنائی جائے، اپنی معیشت علیحدہ سے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے اس کو استوار کیا جائے، اس پر مملکت اسلامیہ چاہے پاکستان ہے چاہے پورے اسلامی ممالک ہیں، ان کی معیشت کا انحصار قرآن و سنت کے تعلیمات پر کیا جائے، اپنے سونے چاندی کے سکے بنائے جائیں اور اس طرح اپنی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جائے، نہ کہ غیروں کا دست نگر بنا جائے۔ یہ سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کی اکنامکس کے میدان میں، معیشت کے میدان میں، کسی ملک کا نظام ہے، کاروبار کیسے چلانا ہے اس کے نظام میں آپ کی ہمارے لیے یہ رہنمائی موجود ہے۔ اسی طرح علم طب کی جانب آ جائیے، میڈیسن کے شعبے کی جانب آ جائیے۔ سیدنا امام علی رضا علیہ السلام نے ایک ایسا خوبصورت اصول متعین فرمایا کہ اسی اصول کی پیروی کرتے ہوئے، مسلمان تو نہ کر سکے اس اصول کی پیروی، لیکن اسی اصول کی پیروی کرتے ہوئے ایک شخص جس کا نام ڈاکٹر سیموئل ہانیمن تھا، جو خود ایلوپیتھک ڈاکٹر تھا، لیکن اس نے ایک نیا طریقہ علاج ایجاد کیا جسے ہومیوپیتھک میڈیسن سسٹم کہتے ہیں۔ تو وہ سیدنا امام علی رضا علیہ السلام ہی کے طریقے کے مطابق اس نے ایجاد کیا تھا۔ کیا طریقہ تھا کہ خلیفہ جو تھا وہ جہاں بھی جاتا تھا اپنے دارالخلافہ سے مامون، تو وہاں جا کر وہاں کا پانی، اس کی آب و ہوا راس نہ آتی تو بیمار پڑ جاتا۔ سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا تو فرمایا کہ تم اس طرح کرو کہ اپنے دارالحکومت، اپنے وطن کا پانی جو ہے وہ ایک برتن میں، گھڑے میں، مٹی کے برتن ہوا کرتے تھے، مشکیزیں ہوا کرتے تھے، ان میں ساتھ رکھ لیا کرو، اسی میں پانی ملاتے گیا کرو، اور پھر وہ جو تمہارے وطن کا پانی ہے اس کی خاصیت برقرار رہے گی اور یوں تم بیمار نہیں ہوگے۔ تو وہ خلیفہ نے، حکمران نے یوں ہی کیا تو وہ پھر بیمار نہیں پڑتا تھا۔ اسی اصول کو ہومیوپیتھی نے اڈاپٹ کیا، تو آج ہومیوپیتھی ایک الٹرنیٹیو میڈیسن کے طور پر، الٹرنیٹیو ٹریٹمنٹ کے طور پر، ایک متبادل علاج کے طور پر دنیا میں پھیل رہی ہے۔ تو یہ سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کے ایک ایک اصول سے دنیا نے اتنا فائدہ اٹھایا ہے۔ آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں ہم ان عظیم ہستیوں کے خوبصورت اور پاکیزہ تذکارے مبارکہ کرتے ہیں، ان کا ادب احترام بھی ہمارے دلوں میں ہو، ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہو، لیکن اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم ان کی سیرت، ان کی کردار، ان کی تعلیمات کو بھی اپنانے کی کوشش کریں۔ اور یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ ان کی روایت کردہ جو حدیث مبارکہ کی سند ہے اسے سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، یعنی سونے جیسی حدیث مبارکہ کی سند کی ایک کڑی، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی حدیث مبارکہ کی خوبصورت کڑی نہیں ہو سکتی۔ اور جب انہوں نے وہ حدیث مبارکہ نیشا پور میں بیان کی اور ائمہ حدیث نے، محدثین نے اس کو سنا تو عش کر اٹھے۔ سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ نے اسے سلسلۃ الذہب کی کڑی اس حدیث مبارکہ کو لکھا اور کہا کہ وہ سند صرف سند کہ سیدنا امام علی رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں عن ابیہ سیدنا امام موسیٰ کاظم، عن ابیہ سیدنا امام جعفر صادق، وہ اپنے والد گرامی سے سیدنا امام محمد باقر، وہ اپنے والد گرامی سے سیدنا امام علی زین العابدین، وہ اپنے والد گرامی سے سیدنا امام حسین، وہ اپنے والد گرامی سے سیدنا علی المرتضیٰ، اور وہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل امین علیہ السلام سے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ تو یہ وہ سلسلۃ الذہب کی کڑی ہے، وہ سند ہے۔ سیدنا امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اگر یہ کسی پاگل اور مجنوں پر یہ سند پڑھ کر دم کیا جائے تو وہ مجنوں نہیں رہتا، وہ پاگل نہیں رہتا۔
یہ عظمت، یہ رفعت، یہ شان ہے کہ ان کا ذکر کرنے سے انسان کی جو عقل زائل ہو چکی ہے وہ واپس لوٹ آتی ہے۔ تو اگر ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو پھر مسلمانوں کی نہ صرف عقل واپس لوٹ آئے گی بلکہ مسلمانوں کو ہر میدان میں کامیابیاں اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرمائے گا۔ اس لیے ان عظیم ہستیوں کے محبت کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کے سیرت، ان کے کردار، ان کی تعلیمات کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، آگے سے آگے پھیلانا ہے اور خاص طور پر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا امام علی رضا علیہ السلام گلشن رسالت کے مہکتے ہوئے پھول اور فرزند بطول علیہ السلام، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کی شان بہت اعلیٰ ہے، ہم جیسے نافہموں کی سمجھ میں آنے والی نہیں۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک دہراتے رہیں، بار بار کرتے رہیں، تاکہ ہمارے ایمان بھی تازہ رہیں اور جو ان کی محبت ہم پر واجب قرار دی گئی ہے وہ ہمارا واجب ہونے کا ہم حق ادا کرتے رہیں، ہم پر جو فرض ہے ہم اپنا فرض پورا کرتے رہیں۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ بڑے بڑے محدثین، جن میں نیشا پور کے اگر محدثین کی بات کی جائے تو دو نامور حفاظ الحدیث، امام حافظ ابو زرع رازی رحمہ اللہ اور امام حافظ طوسی علیہ الرحمہ، یہ جب سیدنا امام علی رضا علیہ السلام نیشا پور تشریف لے گئے تو انہوں نے سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کے گھوڑے کی باغ جو ہے وہ سنبھالی ہوئی، لگام سنبھالی ہوئی آگے آگے چل رہے ہیں اور سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کا استقبال کر رہے ہیں۔ اور سیدنا امام علی رضا علیہ السلام نے چونکہ اپنا منہ مبارکہ جو ہے وہ ڈھانپا ہوا تھا، تو بس یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے، آپ ہمیں اپنا دیدار کروائیے، رخ زیبا دکھائیے۔ سیدنا امام علی رضا علیہ السلام نقاب الٹتے ہیں تو اتنا نورانی چہرہ، لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ بہرحال یہ ہستیاں، دیگر علماء و مشائخ جو ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اپنے دادا جان، اپنے نانا جان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فرمان مبارکہ ہمیں سنائیے، تو پھر انہوں نے وہی سنایا جسے سلسلۃ الذہب کہتے ہیں۔ اور پھر اس میں آخر میں یہ اللہ کا فرمان مبارکہ موجود ہے حدیث قدسی کی شکل میں کہ یقول لا الہ الا اللہ حسنی فمن قال داخل حسنی ومن داخل حسنی آمن من عذابی، آمن من عذابی، فرمایا کہ جو اللہ کہہ لیتا ہے لا الہ الا اللہ، فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ میرا قلعہ ہے، وہ میرے قلعے میں داخل ہو جاتا ہے، اور جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے امان میں آ گیا، عذاب سے بچ گیا۔ یہ سلسلۃ الذہب سیدنا امام علی رضا علیہ السلام نے یہ حدیث مبارکہ بیان فرمائی۔ تو یوں سیدنا امام علی رضا علیہ السلام حدیث کے بھی امام، تفسیر کے بھی امام، فقہ کے بھی امام اور سائنٹیفک علوم کے امام، اکنامک کے امام، کس علم کا ذکر کیا جائے، تمام علوم اور معارف سے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو نوازا تھا۔ اور آخر مورخین نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ آپ کی شہادت جو ہے وہ بھی زہر خورانی کی وجہ سے ہوئی، حتیٰ کہ مامون نے آپ کو ولی عہدی کے لیے آپ کا نام جو ہے وہ تجویز کیا، آپ نے چند شرائط کے ساتھ اسے قبول بھی فرمایا، لیکن ساتھ ہی فرما دیا تھا کہ یہ معاملہ اپنے انجام تک نہیں پہنچے گا، یعنی میں خلیفہ نہیں بن پاؤں گا۔ اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ یہ عظیم ہستیاں وہ ہیں کہ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ طاقت و رفعت عطا فرمائی ہوتی ہے کہ اللہ کے اولیاء بھی، اور یہ تو ان سے بھی بڑھ کر عظیم ہستیاں ہیں، اہل بیت اطہار علیہم السلام میں شامل ہیں، ان عظیم ہستیوں کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی شہادت، اپنی وفات کے بارے میں بھی پہلے سے مطلع فرما دیتا ہے کہ تمہارا وصال، تمہاری شہادت یوں ہونی ہے۔ یہ راضی برضا رہنے والی ہستیاں ہیں۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کو کیا نہیں پتہ تھا کہ کربلا میں ان کی شہادت ہونی ہے؟ بالکل پتہ تھا، لیکن وہ راضی برضا تھے۔ اسی طرح ان ہستیوں کو بھی انہی کے تصدق سے یہ پتہ ہوتا تھا کہ زہر خورانی ہوگی، اور وہ کھاتے تھے اللہ کی رضا کی خاطر، اور پتہ تھا کہ تقدیر میں یہی لکھا اللہ اسی سے راضی ہے، تو اللہ کی رضا پر راضی رہنے والی ہستیاں تھیں۔
انہیں بھی اسی طرح زہر دیا گیا اور اسی سے آپ کی شہادت ہوئی۔ یہ عظیم ہستی سیدنا امام علی رضا علیہ السلام، یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ آج بھی ان کے تذکار پاک کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت اور کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ بحیثیت ایک مسلمان اور بحیثیت امت مسلمہ، اگر ان کی سیرت اور کردار اور تعلیمات کو امت مسلمہ اپنا لے تو پھر کسی بھی میدان میں، نہ معیشت کے میدان میں، نہ سیاست کے میدان میں، نہ معاشرت کے میدان میں، نہ کسی بھی علم کے میدان میں، کہیں بھی امت مسلمہ بھٹک نہیں سکتی، ٹھوکریں نہیں کھا سکتی، بلکہ امت مسلمہ اوج کمال حاصل کرے گی۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے۔ ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے عالم اسلام کو جو مشکلات درپیش ہیں، جہاں جہاں ظلم اور ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں مسلمان، کشمیر، فلسطین، یمن، شام، افغانستان، عراق، برما میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے ان کو سربلندیاں عطا فرمائے، ان کو آزادی اور فتح و نصرت عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنرز میں شامل ہیں جناب محمد ارشد صاحب فیصل آباد سے، اور یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ جمعۃ المبارک کی جماعت کے فوراً بعد آواز لگاتے ہیں مدد کے لیے، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جن کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ وہ مسجد سے باہر کھڑے ہو کر آواز بلند کر سکتے ہیں، مسجد کے اندر نہیں۔ لیکن اس سے پہلی جو اہم بات وہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ اگر کوئی میرا رشتہ دار، میرا پڑوسی، آپ کا رشتہ دار، آپ کا پڑوسی وہ مانگ رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنا فرض پورا نہیں کیا، کہ اس کو مسجد میں جا کر مانگنے کی ضرورت پڑی۔ ابھی ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان، سیرت، کردار کا تذکرہ ہو رہا تھا، سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور ان عظیم ہستیوں کے دوار مبارکہ میں تو لوگ یوں نہیں مانگا کرتے تھے مسجدوں میں۔ کیا وجہ تھی؟ یہ عظیم ہستیاں ان کی ضرورت ان تک خود باہم پہنچایا کرتی تھیں، حتیٰ کہ رات کے اندھیرے میں چھپ کر پہنچاتے تھے۔ تو ہم اپنے اس فرض سے غافل ہو چکے ہیں، اس وجہ سے مسجدوں میں یوں آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ یہ میری، آپ کی، ہم سب کی خامی ہے، کمی ہے، کوتاہی ہے۔ ہم اپنے اس فرض کو بھول چکے ہیں۔ وہ اللہ کا بندہ، وہ ہمارا مسلمان بھائی، وہ ہمارا رشتہ دار، وہ ہمارا پڑوسی، وہ ہمارا محلے دار، وہ کیوں یہ نوبت آئی کہ وہ مسجد میں مانگنے کے لیے جا رہا ہے؟ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ تو اس لیے سب سے بہتر تو یہ ہے کہ ہم اپنے غریب مستحق رشتہ دار، پڑوسی، محلے دار، ان کو ان کا حق پہنچائیں، ان کے ساتھ مدد کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اللہ نہ کرے یہ معاملہ آپ کے ہمارے ساتھ کیا پیش نہیں آ سکتا؟ تو اس چیز کو، یہ احساس کی اپنے اندر پیدا کیا جائے، اس چیز کو مد نظر رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ سبھی کو اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے، ہمیں محتاجی سے بچائے۔ لیکن اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ہم ضرورت تو پوری کریں، کم از کم اپنے رشتہ داروں، پڑوسیوں، محلے داروں میں تو ضرورت پوری کریں۔ بہرحال شرعی حوالے سے یہ ہے کہ مسجد میں نہیں مانگنا چاہیے، باہر وہ یعنی اپنے اگر واقعتاً وہ ضرورت مند ہیں تو پھر وہ یہ بات کر سکتے ہیں۔ اکرم راہی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ جی شکریہ آپ کا۔ ان کے علاوہ ہمارے ایک اور لسنر ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں کوئی مسلمان اگر کسی دوسرے کو اس کا عقیدہ چھوڑ کر اپنے عقیدہ اپنانے کا کہے تو کیا پھر وہ کیا کرے؟ جی اس کے بارے میں یہ ہے لا اکراہ فی الدین۔ کوئی بھی غیر مسلم ہے، کسی اور عقیدے کا ماننے والا ہے تو محبت کے ساتھ اسلام کی دعوت دینا آپ پر ہے، اسلام کا پیغام پہنچائیں، اسلام کی ساری خوبصورت تعلیمات ہیں وہ ان تک پہنچائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت دینے والا ہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کے دل میں ہدایت ڈال دے تو وہ ہدایت پر آ سکتا ہے، وہ دین اسلام قبول کر سکتا ہے۔ ہم زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اور ہمارے ایک اور لسنر نام نہیں لکھا، آپ نام لازمی لکھا کریں، کہتے ہیں السلام علیکم سر، آپ کا پروگرام بیسٹ ہوتا ہے۔ جی شکریہ آپ کا، تمام لسنرز کا شکریہ۔ اور طارق محمود صاحب ہیں 203 چک ریب مانا والا سے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں میری طرف سے سب سننے والوں کو سلام، اور آپ کا یہ پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جی شکریہ آپ کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو، تمام لسنرز کو، تمام مسلمانوں کو دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ امرین صاحبہ ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، یہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ہر وقت پریشانی رہتی ہے، جسم میں درد بھی رہتا ہے، بچے بھی تنگ کرتے ہیں، کوئی دعا یا وظیفہ بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، ایک تو یہ کریں کہ آپ سبھی بچے، بڑے، گھر والے، سبھی مرد و خواتین
نماز کی اور تلاوت قرآن کریم کی پابندی کریں، یہ ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر استغفار کی کثرت کریں۔ استغفار اور درود پاک، یہ ناظرین و سامعین دو ایسی چیزیں ہیں میری ناقص عقل کے مطابق، درود پاک اور استغفار، ان کی کثرت کی جائے تو دنیا آخرت کے ہر قسم کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ بس توبہ استغفار کریں، درود پاک کی کثرت کریں، اور گھر میں آتے جاتے سلام کی کثرت کریں، اور نماز اور تلاوت کی پابندی کر لیں۔ اگر حرام یا مشتبہ رزق کا کوئی معاملہ ہے اس کو چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گھر میں ہر قسم کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ خصوصاً سورہ یاسین کثرت سے پڑھیں، سورہ رحمان بیماریوں کے لیے کثرت سے پڑھیں، سورہ یاسین برکت کے لیے پڑھیں، سورہ ملک جو ہے عذاب قبر سے بچنے کے لیے پڑھیں، سورہ واقعہ جو ہے مغرب کے بعد وہ فقر و فاقہ سے بچنے کے لیے پڑھیں۔ تو یہ معمول بنا لیجیے آپ کے لیے، تمام لسنرز کے لیے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین و دنیا کی تمام برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے گا۔ ذوالفقار علی صاحب ہیں اسلامیہ پارک فیصل آباد سے، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان رضا صاحب، آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا، جی شکریہ آپ کا ذوالفقار علی صاحب، آپ نے پروگرام کو پسند کیا۔ سجاد صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، پیچھے چلنے والی نعت کا کہتے ہیں آواز تھوڑی کم کر دیں، جی بالکل ٹھیک ہے۔ نمرہ الطاف صاحب ہیں، سر میں درد کا انہوں نے وظیفہ پوچھا، جی آپ کے لیے بھی، امرین صاحبہ کے لیے بھی، سر میں درد کا وظیفہ یہ ہے کہ ماتھے اور پیشانی پر ہاتھ رکھ کر 21 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، یا جبارو یا سلامو، یا جبارو یا سلامو۔ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھونک دم کر دینا، یعنی پھونک مارنی ہے، پھر 7 مرتبہ پڑھ کر پھر 7 مرتبہ اول آخر تا تعداد میں درود پاک لازمی پڑھیں، پانی پر دم کر کے بھی پی سکتے ہیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ناہید صاحبہ ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ ٹھیک ہوں میں بہن، آپ کا شکریہ، کہتی ہیں کہ پروگرام بہت اچھا ہے، جی شکریہ آپ کا۔ محمد اسد اللہ صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں لقمان صاحب کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ کہتے ہیں کہ اگر فرض نماز کے لیے کسی ایسی مسجد جانا پڑے کہ جن کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جی میں عرض کر دیتا ہوں، ایک صرف اصول مد نظر رکھیں آپ، جو بھی عظیم ہستی ہیں، سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکات، پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم، تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان، تمام اہل بیت اطہار علیہم السلام، حتیٰ کہ تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، اور اولیاء کرام جو حقیقی اولیاء کرام ہیں، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، خصوصاً صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اگر ان کے بارے میں آپ کوئی بھی غلط بات کرتا ہے یا لکھتا ہے تو پھر اس کے پیچھے آپ نماز نہ پڑھیے، وہ کوئی بھی ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ صرف اصول کی بات یہ ہے کہ جو ان عظیم ہستیوں کی ادب، احترام، تقدس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا، چاہے زبان سے، چاہے اپنے کلام سے، چاہے کہیں کتاب لکھی ہے یا اس لکھی ہوئی کتاب کی پیروی کرتا ہے، اس کو مانتا ہے، تو بس ان ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ حافظ محمد عامر صاحب نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں سر اگر کسی وجہ سے قسم ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ؟ جی قسم ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے۔ یہ عام آج جو ہے اس کو پورا کیا جا سکتا، باقی روزے رکھنا ہوتا ہے، وہ پے در پہ روزے رکھنا ہے، وہ عام طور پہ نہیں ہو سکتا، تو سب سے آسان یہی ہے کہ 10 مسکینوں کو آپ 2 وقت کا کھانا کھلا دیں۔ طارق صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، میری طرف سے تمام سننے والوں کو سلام۔ جی شکریہ آپ کا، تمام لسنرز کا شکریہ کہ آپ پروگرام کو سماعت کرتے ہیں، اپنی پسندیدگی سے، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، آپ ہمارے پروگرام یاد الہی کو دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، سوالات کے جوابات سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اپنے وظائف جو آپ کو عرض کیے جاتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اور دیگر جو پروگرامز پڑے ہیں یوٹیوب چینل پر انہیں دیکھ کر، سن کر آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی، یعنی YAAD_EILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد